بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز جو میں نے پڑھی سیکھی ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، اور میرے خیال میں اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے ویسے، لیکن بڑی عام سی چیز ہے، لیکن دین اگین شیئر کرنا ضروری ہے میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے جو جنگ کے نئے ڈائنامکس جو ایوالو ہو رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں پا رہے، ان کے لیے میں یہ بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہاں پہ جہاز بھی چاہیے، گولہ بھی چاہیے، میزائل بھی چاہیے، بارود بھی چاہیے، اور جناب یہاں پہ گولی بھی چاہیے جنگ لڑنے کے لیے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہاں پہ جنگ لڑنے کا طریقہ کار جو ہے وہ مختلف ہو چکا ہے اور وہ چینج ہو چکا ہے۔ اب جو یہاں پہ پرسیپشن کریٹ کی جاتی ہے یا میڈیا سے پروپیگنڈا یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، میڈیا کو یوز کیا جاتا ہے کہ جناب وہ پروپیگنڈا پھیلائے، اور جناب یہ ٹی وی پہ یا فار دیٹ میٹر سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی موڈ آف کمیونیکیشن یوز کرتے ہوئے لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس میں جناب جو بھی یہاں پہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر یہی چیزیں آپ جناب ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز یا ہاسٹائل میڈیا کے تھرو کریں گے تو ایک سچویشن بن جاتی ہے۔ وہ سچویشن یہ بن جاتی ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو اس میں، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس کو پرائرٹی نہیں مل سکتی کہ جناب وہ یہاں پہ سیکیورٹی کے ساتھ، ملک کی سیکیورٹی کے ساتھ وہ کھیل سکے۔ اس میں بالکل کلیئر آبجیکٹیوز ہیں جو یہاں پہ کرتا دھرتا ہے۔ آئی وڈ سے کہ یہاں پہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو ملٹری فورسز ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کے یہ میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی چاہیے یہ کہ جناب وہ ایسی چیزوں کو ڈسکریج کرے کہ جو پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، جس کی نشاندہی میں کہوں گا کہ آج کسی حد تک جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہی، یہاں پہ انہوں نے بھی کسی حد تک اس کی نشاندہی کی، لیکن میں اس سے آگے بھی تھوڑا سا چلنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے، دیکھیں ہمیں ٹول نہیں بننا چاہیے، ہمیں استعمال نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو لوگ دہشت گرد ہیں یا پاکستان کے دشمن ہیں یا پاکستان کے افواج کی دشمن ہیں۔ اگر ہم ان کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع ہو جائیں گے تو پھر مطلب کہ جو بھی یہاں پہ آئی وڈ سے کہ آرمڈ فورسز کا یہاں پہ رکھوالے ہیں وہ دے ول ہیو ٹو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن، یہاں پہ اثر رسوخ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو پھر میرے خیال میں ان کو ہم کو گلا شکوہ نہیں کر سکتے، ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ نے غلط کیا۔ کیوں کہ ملک سب سے آگے ہے، باقی چیزیں سب سے بعد میں ہیں۔ ملک آگے ہوتا ہے، ہمیشہ ملک آگے ہوتا ہے، کوئی بھی ملک ہو۔ میں صرف اپنے ملک کی بات یہاں پہ ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ لیتا ہوں۔ کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، اس کی سیکیورٹی پرائرٹی ہوتی ہے، اس کے انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ پرائرٹی ہوتی ہے، اس کی جناب اس کی دیکھ بھال جو ہوتی ہے پرائرٹی ہوتی ہے، اس کی جناب سرحدوں کی حفاظت جو ہے پرائرٹی ہوتی ہے، اور وہاں پہ فرام ود ان یعنی کہ ان کے اندر سے، ان کے اپنے فورڈز میں سے، یعنی کہ کچھ تھوڑے سے لوگ اگر یہاں پہ شرپسندی پھیلانے کی کوشش کریں تو پھر ان کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے، ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے، اور ان کو جناب ایک آئرن فسٹ کے ساتھ جناب ان کو ساتھ برتاؤ کرنا پڑتا ہے۔ سو یہ چیز تو بالکل کلیئر ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان میں بھی یہ امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے، دیر سے ہوئی لیکن ہونے جا رہی ہے۔ اور آئی وڈ سے کہ ٹھیک ہے، آپ جناب سیاست ضرور کریں، سیاست کرنے میں سے کوئی نہیں روک رہا کسی کو، سیاست ضرور کریں۔ سیاستدان جو ہیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں، میں کسی کو بھی یہاں پہ سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، جتنے بھی یہاں پہ سیاستدان موجود ہیں پاکستان کے اندر، وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں۔ جناب یہاں پہ جناب پرابلمز جو ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، کوئی اپنی انپٹ دینا چاہتے ہیں ضرور دیں، یہاں پہ جناب سجیشن دینا چاہتے ہیں ضرور دیں، یہاں پہ کوئی عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں ان سجیشنز پہ یا اچھے کاموں کے لیے تو ضرور کریں، کسی نے نہیں روکا۔ لیکن جب آپ کھیلنا شروع کر دیں گے ملک کی سیکیورٹی کے ساتھ تو پھر یہاں پہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، اور پھر میں اسی کو آگے تھوڑا سا بڑھاؤں گا اور اسی چیز کو ریپیٹ کروں گا کہ چاہے کوئی بھی ملک ہو وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا، وہ اس چیز کو جناب لے کے برداشت نہیں کرے گا ان چیزوں کو کہ جہاں پہ دشمن ممالک کے جناب میڈیا ہو۔ میں انڈیا کی میڈیا کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ انڈیا کا میڈیا اتنا جناب یہاں پہ آئی وڈ سے کہ سمجھدار ہے، آئی ایم سرکاسٹکلی سیئنگ دس تھنگ کہ انڈیا کا میڈیا اتنا سمجھدار ہے کہ اس کو لاہور میں بھی سمندر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اسلام آباد میں بھی یہاں پہ فورسز ان کی نظر آتی ہیں کہ جناب اس قسم کی باتیں 4 دن کا جو کانفلکٹ ہوا تھا اس میں جناب یہ بتاتے رہے ہیں انڈین میڈیا، اور وہی انڈین میڈیا اگر
ہماری فوج کے سربراہ کو ٹارگٹ کرے گا تو دیٹ مینس کہ وہ انسیکیور ہے ہمارے فوج کے سربراہان سے یا ہمارے فوج کے سربراہ سے. میں عاصم منیر صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ اگر انڈین میڈیا ٹارگٹ کرے گا جناب چیف آف آرمی سٹاف کو کہ جناب وہ یہاں پہ جناب ABC، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ جناب یہ اس طرح ہے، یا ان کو ٹارگٹ کر کے زیرو ان کر کے عاصم منیر کو وہ ٹارگٹ کریں گے، زیرو ان کریں گے، کہ ان پہ تنقید کریں گے، تو دیٹ از ویری آبویس. یہ بہت بالکل آبویس چیز ہے کہ جناب وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں اداروں کو یا افواج پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ. سو اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہونی چاہیے، اس میں تو سب چیزیں سمجھ آنی چاہیے لوگوں کو، اس میں تو کوئی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب آپ جناب آپس میں بیٹھ کے آپ جناب بات چیت کریں، آپ بات چیت کر کے مسائل جو ہیں ان کو حل کریں، آپ جناب جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں، کسی نے نہیں روکا. ٹھیک ہے، بٹ کنڈیوسو انوائرمنٹ جب تک نہیں ہوگی اور دونوں اینڈ سے جناب کوئی بیٹھ کے بات چیت کرنے کا کوئی ایسا ماحول نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، سو ریجڈ ایٹیچیوڈ جناب جو ہے اگر پولیٹیشنز کی طرف سے آئے گا تو پھر ایک ایشو بنے گا. سو ایشو بنانے کے لیے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں، ان کو ہم ٹیکل کریں گے، اور ہم نے ان کو ٹیکل کر کے دکھایا ہے. ملیٹریلی انڈیا کو ہم نے بیٹ کیا ہے اور انڈیا کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کو ملیٹریلی بیٹ نہیں کیا جا سکتا. سو اس کو بالکل ذہن سے نکال دیں. پراکسی وار کھیلنا چاہتا ہے کھیل لے، وہ بھی دیکھ لے. ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کرے گا وہ بھی دیکھ لیں، اس کو بھی ہم ہینڈل کر لیں گے. سیاستدان اگر افواج پاکستان کے سربراہان کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر افواج پاکستان will have to put their foot down. سو اس میں میرے خیال میں کسی کے لیے دو رائے نہیں ہونی چاہیے. سو اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست کہاں جا رہی ہے. ٹھیک ہے، سیاست کو ذرا تھوڑا سا اس کی اپنی ڈائریکشن بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو ذرا سیدھا کرنا چاہیے، اس کو اپنی ڈائریکشنز کو کھیلیں. میں دوبارہ کہتا ہوں سیاست کرنی ہے کریں، اپنی باؤنڈریز کو سامنے رکھتے ہوئے کریں، لیکن اپنے اداروں کو کمزور مت کریں. اداروں کو اگر آپ کمزور کریں گے، ہمارے اپنے سیاستدان اداروں کو کمزور کریں گے تو پھر جب باہر والوں کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں تو پھر ملک کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ چھوٹے سے مختصر سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں افواج پاکستان کو تو پھر ان کو بھی افواج پاکستان ہینڈل کرنے کے لیے تیاری پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس میں میرے خیال میں کسی کے لیے کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب آج جنرل زاہد محمود صاحب اور شیر افضل مروت صاحب اور شرمیلا فاروقی صاحبہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اگر اجازت ہو میں ذرا جنرل صاحب سے دو باتیں کر لوں. کوئی دو ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے جناب ان سے تھوڑی سی بے تکلفی بھی ہے تو ان سے ذرا بات کر لیں. اینڈ ہی از دا اونلی پرسن، میں اپنے پینل کو بتا رہا ہوں، ویورز کو بتا رہا ہوں کہ جناب جنرل زاہد جو تھے جب بریگیڈیئر تھے، میجر جنرل زاہد جو بریگیڈیئر تھے اس وقت یہ سینٹ کام بھی ہو کے آئے تھے اور ان کے بڑے اچھے انٹریکشن سینٹ کام میں بھی ہوا کرتے تھے. جنرل صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی تھینک یو جی رانا صاحب، آئی ایم گڈ جی، بہت شکریہ. اچھا چلے جنرل صاحب مجھے ایک بات بتائیں. ٹھیک ہے، باہر جو ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں ان کو ہم ہینڈل کر لیتے ہیں، ہاسٹائل کنٹریز کو بھی ہم ہینڈل کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک کے اندر یہاں پہ انسرٹینٹی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو ہینڈل کرنا ہو تو میرے خیال میں کوئی برائی تو نہیں ہے کہ آپ ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جی اسٹیٹ پاکستان. آپ اسی کے لیے آئین بناتے ہیں، اسی آئین کے اندر رہ کر آپ نے آپریٹ کرنا ہے اور اسی کے اندر یہ آپ لے کر چیزوں کو چلتے ہیں. اور ہم جو کہتے ہیں نا ایک پیج ہے، ایک پیج کے اوپر ہے، کوئی ایک پیج نہیں ہے. ایک ہی پیج ہوتا ہے جو گورنمنٹ کا پیج ہوتا ہے، جو حکومت کا پیج ہوتا ہے، اور سبسروینٹ ادارہ ہوتا ہے جی فوج اس کا. اور ہم نے ہر لیڈر کو سنا ہے کہ جب وہ پاور میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی فوج کو مضبوط ہونا چاہیے. فوج کیوں مضبوط ہونی چاہیے؟ وہ فوج مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ نے مارکہ حق کرنا ہے. فوج اس لیے مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ نے بنیاداً محسوس کرنا ہے. فوج اس لیے مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ نے فتنہ الخوارج کو لڑنا ہے، فتنہ ہندوستان کو لڑنا ہے. پاکستان اس وقت وکٹم ہوا ہے ہائیبرڈ کا. ہائیبرڈ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ یہ جب آپ کو کافی حد تک ویک کر چکا ہوتا ہے اور اس پہ وہ ایلیمنٹ شامل ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور سلولی اینڈ گریجولی ان آل ڈومینز، اس میں پولیٹیکل ڈومینز بھی ہیں، ڈپلومیٹک ڈومینز بھی ہیں، لیگل بھی ہیں،
लॉफेयर, बहुत सारी चीजें जो हर जगह आपको वीक कर रही होती है। फाइटिंग एनिमी विदाउट इज वेरी इजी, फाइटिंग एनिमी विद इन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जब तक विद पीस विद इन नहीं होगा, आप जितनी मर्जी काइनेटिक एप्लीकेशन करें, डिप्लोमेसी करें, पॉलिटिक्स करें, आप पीस विदाउट अचीव नहीं कर सकते। तो दिस इज दैट बेसिक थिंग जिसके ऊपर, और देखें वॉर आप लड़नी किसने, जो ट्रिनिटी ऑफ वॉर है वो क्या है, अवाम, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री। और गवर्नमेंट का काम है कि अवाम को इस मिलिट्री के साथ जोड़ के रखे। वो अवामिल जो अवाम को मिलिट्री से दूर करने की कोशिश करते हैं, दे हैव टू बी टैकल्ड। नो इंडिविजुअल इज बिगर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान है, नो पार्टी, नो इंस्टीट्यूशन, कोई पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। तो आई थिंक उसी कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें हो रही हैं, और अल्लाह करे कि हमारी डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि हमारे मिलिट्री की ये चीजें जो हैं ये एक साइड पे हो जाए और हम पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ें। बिल्कुल ठीक है जी। मरवत साहब, ये जनरल साहब की बातों से मेरे ख्याल में आप भी इत्तेफाक करेंगे, कोई इसमें कोई दो राय तो नहीं है, ऐसे ही है ना? थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। हाँ प्लीज़। कि पाकिस्तान मजबूत होना चाहिए। ठीक। और मेरा ख्याल है कि 76 साल की तारीख़ में बड़े उतार चढ़ाव हमने देखे, जंगें भी देखी, इंतशार भी देखा, फितना अल-खवारिज भी देखे और बयान अल-मरसूस भी देखे। मेरा ख्याल है कि शायद ये भी सोचना हमें पड़ेगा कि इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। हमें एक ऐसे रुख, एक ऐसे सिमत पे आगे बढ़ना चाहिए जहाँ हमें फॉरेन पॉलिसी जो हैं वो ऐसे बुनियादों पे बने कि जहाँ पे एनमिटी विद नन एंड फ्रेंडशिप विद ऑल एंड एनमिटी विद नन, एंड दैट शुड बी साइन इक्वालन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, नंबर वन। नंबर दो बात ये है कि मुल्क में सियासतदानों को, इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को, तमाम को ये एहसास होना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सैंक्रोसैंक्ट होती है। मुल्क का दिफा हुआ, मुल्क की सिक्योरिटी हुई, उन चीज़ों को जो है छेड़ना नहीं चाहिए। आप छेड़ेंगे, आप इल्ज़ाम तराशियाँ करेंगे, चाहे सियासतदान छेड़ते हैं, चाहे मुल्क दुश्मन अनासर छेड़ते हैं, उससे गोया आप मुल्क की दुखती रग पे हाथ रखते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ अगर रिकन्साइल कर लें कि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको उनके हम पाबंद हैं और उन लिमिटेशन का हम एहतराम करें, तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए सेटल हो सकती है। ओके, सो यू हैव अ क्लैरिटी इन दिस वन, देयर शुड बी बाउंड्रीज। शर्मिला बीबी, मतलब कि ये जनरल साहब की बात से, मरवत साहब की बात से आप मुत्तफिक हैं या आप कुछ मज़ीद ऐड करना भी चाहेंगी? शुक्रिया मुबशर साहब। बात यह है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और पहले तो हम कुछ इशारों में बातें करते थे, हम इशारतन गुफ्तगू में उस जमात का नाम लेते थे या उसका हवाला देते थे, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एवरीथिंग इज़ इन ब्लैक एंड वाइट। किसी किस्म का कोई अब अभाम नहीं है कि फौज जो है वो पीटीआई को क्या समझती है या इमरान खान को क्या समझती है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि एक जमात जिसने बड़े दावे किए थे इस मुल्क में बेहतरी लाने के लिए, इस मुल्क में इंसाफ का परचम लहराने के लिए, और शायद काफ़ी लोगों को इससे बहुत उम्मीदें भी थी, लेकिन वो जिस नहज पे चली गई, जिस टेंजेंट पे चली गई, और जिस तरीके से वो अपनी ही मुल्क की मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ ना सिर्फ खुद खड़ी हुई बल्कि पाकिस्तान की गयूर अवाम को भी उनका आमने सामने लाके खड़े करने की कोशिश की, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अब कोई दो राय नहीं है कि इस किस्म के जो सो कॉल्ड लीडरान होते हैं, जो अपने आप को तो एक तरीके से सेल्फ राइटर्स दिखाते हैं, लेकिन ना वो आवाम के लिए कुछ करते हैं बल्कि उल्टा मुल्क दुश्मनी की एक अनफॉर्चुनेट टेंजेंट पे चले जाते हैं।
آج کی پریس کانفرنس سن کے ایم شور آپ کو بھی اور آپ کے مہمانوں کو بھی، اور مروت صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دکھ بھی ہوا ہوگا کہ وہ پاک افواج جو آپ کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، وہ پاک افواج کے نوجوان جو اپنی جان کا نذرانہ دے رہے ہیں اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے، ان کے حوالے سے گفتگو اور جو بیانیہ بنایا گیا، دیٹ از سو انفارچونیٹ. آپ نہ صرف اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں بلکہ آپ دشمن کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھئی آپ کے بچے تو باہر ہیں، آپ ان کو لائیں، فوج میں ڈالیں، اور پھر آپ خوارج اور ہندوستان کے خلاف جنگ لڑ کے دکھائیں نا ہمیں. تو باہر بیٹھ کے یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جن ماں باپ کے بچے اس دہشت گردی کی جنگ میں شہادتیں نوش کر رہے ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب. اچھا، میرے خیال میں بیچ میں آواز آپ کی تھوڑی سی بیچ میں کٹ رہی ہے شرمیلا بی بی. ول ٹرائی ٹو سارٹ اٹ آؤٹ. میں ذرا جتنی دیر میں سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں اتنی دیر میں مروت صاحب سے ایک بات پوچھ لوں، کیونکہ مروت صاحب پی ٹی آئی میں رہ چکے ہیں. سو میں ذرا جاننا چاہوں گا. ٹھیک ہے مروت صاحب، سب آپ کئی مرتبہ اس چیز کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ دیر آر لائک گروپس اوور دیئر ان دا پولیٹیکل پارٹی. پی ٹی آئی کے اندر گروپس ہیں، ٹھیک ہے، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر پبلکلی لانڈری جو ہے وہ اس کو بھی واش کیا جاتا ہے، پبلک میں آ کے اس کی جناب آپس میں بھی کی جاتی ہیں باتیں. اور کئی لوگوں کے سامنے کئی لوگوں کی میں دیکھ چکا ہوں آپ کے کئی شوز، کئی لوگوں کے ساتھ اگر زیادتیاں ہوئی ہیں، مطلب فرام دا پارٹی لیڈرشپ، میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا، میں باہر جو اس وقت لیڈرشپ ہے، تو اس کے لیے آپ کھڑے بھی ہوئے. جب آپ کھڑے بھی ہوتے ہیں اور آپ اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں تو آپ کو ہی ہیٹ فیس کرنی پڑتی ہے. واٹ از دس؟ کہا جاتا ہے جناب کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، فلاں ہیں، یہ الزامات لگ جاتے ہیں آپ پہ، لیکن آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے کولیگز کے لیے. میری آپ گزارش سن لیں، یہی 2018 میں پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی تھی، تھی یا نہیں تھی؟ جی ہاں. درس تدریس یہی ہمیں اور پورے ملک کو بتائی گئی کہ جناب افواج پاکستان سے کوئی معتبر نہیں ہے، کوئی مقدس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان تحریک انصاف میں خان کے علاوہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے کس بھی الزام نہیں لگایا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے ریئیکشن کیوں کیا. میں نے ریئیکشن یہ کیا کہ جب انہوں نے گالیاں دینی شروع کی تو میں نے ریئیکشن کیا، اور حتیٰ کہ مجبور ہو کہ کئی دفعہ بلو دا بیلٹ گفتگو بھی سوشل میڈیا پہ میں نے کر دی. آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے، پہلی دفعہ انہوں نے کل کے آ کے کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے جس پہ شاید پی ٹی آئی کے سرکل میں یہ ہوگی کہ یہ گالیاں ہیں. اپنی گالیاں بھی تو یاد رکھنی چاہیے نا، 1.5 سال تک آپ نے دی ہیں. کیوں؟ یہی میں چیختا تھا سوشل میڈیا کے لیے کہ خدا رسول کے خاطر صرف اور صرف خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے جو ہیں آپ مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں. اور اب تو کوئی شک ہی کسی کو نہیں رہنا چاہیے. میں کم از کم اس میں فریق نہیں بن سکتا ہوں کہ میں اس پریس کانفرنس میں استعمال ہونے والی گفتگو کو پہ تنقید کروں، کیونکہ 1000 دفعہ میں خود کہہ چکا ہوں کہ خدا را گالیوں سے پرہیز کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایک تالا خان کے گرد جو ہیں اسٹیبلشمنٹ نے لگایا ہے، ایک تالا خان نے خود اپنے اوپر لگایا ہوا ہے، ایک تالا خان کے ساتھ ملاقات کرنے والوں نے لگایا ہوا ہے. خان اس لیے نظر بند ہے. آج کی پریس کانفرنس کے بعد مجھے ریئیکشن بھی نظر آ رہا ہے کہ ہوگا پی ٹی آئی کے سرکل کی طرف سے، سوشل میڈیا کی سرکل کی طرف سے. لیکن یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ خان صاحب تو خود پابند سلاسل ہے. خان صاحب جو ہیں اس کا طریقہ جو ہے وہ ہمیشہ سے افینسو رہا ہے، اگریسو رہا ہے. لیکن جو لوگ ان کا پیغام دیتے ہیں یا پھیلاتے ہیں وہ یہ کیوں احساس نہیں کرتے ہیں کہ اس کی قیمت جو ہے وہ بہرحال پھر خان نے یا پی ٹی آئی نے چکانی پڑتی ہے.
اور اگر اس کا ادراک کرتے, اس کا احترام کرتے, آج یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی, خان کی جو قید و بند ہیں وہ اتنی طوالت نہ اختیار کرتے. جان صاحب, وائی از اٹ سو کہ جب ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری فار دا پولیٹیشنز, کوئی بھی پولیٹیشین ہو, ٹھیک ہے, اس کے لیے ساری چیزیں اگر ٹھیک ہوں, سارے حالات ٹھیک ہوں, تو سب اچھے لگتے ہیں اس کو, چاہے وہ پنڈی کے لوگ ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, ان کو سب اچھے لگتے ہیں. لیکن جب کوئی ان کے لیے پرابلمز ہو تو پھر جناب پنڈی سب سے برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. وائی از اٹ سو؟ رانا صاحب, جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, مائی اپالوجیز, میں کمنٹ کرنا چاہوں گا پالیٹکس کے اوپر, بٹ ہمارے ایک فیشن ہو گیا جی کہ اپنے جو فیلئرز ہیں, اپنی جو ناکامیاں ہیں, پاکستان وکٹم کس چیز کا ہے؟ بیڈ گورننس کا. پاکستان وکٹم کس چیز کا ہے؟ ویک ڈیموکریسی کا. پاکستان وکٹم یہ جو انسیکیورٹیز اور انسٹیبلٹیز ہوتی ہیں نا جی, ان دی کوریڈورز آف یہ ان دی کوریڈورز آف بیڈ گورننس ہی پیدا ہوتی ہے. یہ بیٹل فیلڈ میں کم پیدا ہوتی ہے, بیڈ گورننس پہ زیادہ پیدا ہوتی ہے. نیشنل ایکشن پلان کی ہم روز بات کرتے ہیں. اچھا, جب آپ کے فیلئرز ہوتے ہیں, جب آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے ٹو ہینگ آن ٹو دی پاور, پھر آپ کے لیے سب سے ایزی یہ ہے کہ اس پورے میس کو اٹھا کے آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ڈال دیں کہ جی دے آر ریسپانسبل. تو اپنے پاور کی ڈائنامکس ہے, یہ فیشن بن گیا پاکستان میں. اچھا, کچھ لوگ تو وٹنگلی کر رہے ہیں, ویری اسمال نمبر, کچھ انوٹنگلی اس میں شامل ہو گئے. اچھا, پھر سب کے کچھ نہ کچھ اپنے چھوٹے چھوٹے ایجنڈاز ہیں وچ از ناٹ ہیلپنگ. پارٹیز کے اندر بھی دیکھ لیں, ڈیموکریسیز جو ہے وہ چیلنجڈ ہیں, آئی مین ایشوز ہیں, گورننس کے ایشوز ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کو ایڈریس کرنا ہوگا جی, کیونکہ اگر آپ نے وار لڑنی ہے, وار ہماری لمبی ہے جی. یہ ایک فطرہ الخوارج ہے, آج ہندوستان ہے, کل کوئی اور جنم لے لے گا. پاکستان جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتا رہے گا, جب تک نیوکلیئر رہے گا, جب تک اپنا پالیسی کیپچولیشن نہیں اس کی ہو جاتی آن کشمیر آن, تو یہ تو پاکستان کو لڑنے پڑیں گے. تو ہمیں اسٹرانگ اتنا ہونا ہے کہ 10 دفعہ سوچیں ہمارے خلاف اپلیکیشن کے لیے. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہماری ہر چیز میں ٹھیک ہونا ہے. تو فیشن کے طور پہ جو ادھر پھینک دیں ناکامی اپنی. میں نے جیسے پہلے کہا کہ کوئی پیج نہیں ہوتے کہ ایک پیج کے اوپر ہم سارے ایک پیج پر, پیج ایک ہی ہوتا ہے, گورنمنٹ کا ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم وکٹریز تو اپنے لیے لے لیتے ہیں جی, خوشی مطلب اس کی خوشی ہم مناتے ہیں, لیکن جو ناکامی ہے اس کی ذمہ داری کو نہیں لیتا. ہمیں ساروں کو پتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی کیا سچویشن تھی. اگر الیکشن اس وقت ہوتے تو پہلے کیا تھے, لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے. میں کسی کا نام نہیں لینا, تمام پولیٹیکل پارٹیز میں جب پاور میں ہوتی ہیں تو وہ ڈیلیورنس کے چیلنجز آتے ہیں, وہ ناکامیاں آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کرتے ہیں. بڑا آسان ہے کیونکہ ریبٹل تو ہوتا نہیں ہے. پھر بڑے عرصے بعد ابھی یہ ہوا ہے کہ اس طرح کی چیزیں, ابھی یہ جو پریس کانفرنس دیکھیں نا, ایک بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچا ہوگا ادارہ, تو تب ہی ہوئی ہے جی, ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے. رانا صاحب, جو امپورٹنٹ کنکلوژن ہے, یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے. خدا را اپنی سیاست کو بہت امپروو کریں, اپنی سیاست جو کرنی ہے کریں, لیکن ایک ریڈ لائن نہ کراس کریں. آپ اداروں کے ساتھ سیاست کر کے جیت کے آ بھی گئے تو اب ایک کیا آپ کیا اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا اگر آپ نے اسی کے اوپر بنانا ہے. اسٹیٹ کمزور ہو جائے گی. یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ چیلنج میں چلا جائے گا. یہ پاکستان ایک ویک پاکستان, جو چاہتے ہیں امپلوژن, ایک مرے ہوئے ہاتھی کی طرح پڑا ہوا پاکستان پڑا ہو. ان کا بھی ایکسٹرنل ایجنڈا بھی یہی ہے, اور اگر ہم انٹرنلی اس کی طرف لے کے جاتے ہیں, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ان چیزوں کو ایڈریس کریں بجائے فرکشن میں مزید جانے کا. بھی جیسے مروت صاحب فرما رہے تھے کہ ریئیکشن آئے گا تو ہم کس طرف, وی آر ناٹ ہیلپنگ آور سیلف, یہ یاد رکھیے گا. اور دیر آر پیپل جو اپنے ذاتی ایجنڈے کے لیے اپنے لیڈرز کو بھی ایک غلط لائنوں پہ لگا دیتے ہیں جی, خاص طور پہ وہ ایلیمنٹ جو, اور ان کو شارٹ کٹ ایک ہی ہوتا ہے کہ لیڈر کے بہت قربت حاصل کرے اینڈ اسپوائل دی, اس کو اتنی نفرت میں ڈال دیں کہ وہ ان کا سروائیول ہوتا رہے. تو دیٹ از آلسو ڈینجرس. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. منو صاحب, یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ اوور ہیئر؟ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ 9 مئی کے بعد جو سیاسی مخالف قوتی تھی پی ٹی آئی کی, انہوں نے بھی اس چیز کو بڑی ہوا دینی شروع کی کہ پی ٹی آئی فوج مخالف ہے. اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے میں خان صاحب کے پاس گیا اور میں نے انہیں کہا کہ جی ایک طرف سوشل میڈیا جو ہیں گالم گلوچ کر رہا ہے, اور ڈائریکٹ ذمہ داری پھر 9 مئی جو ہیں ان کے واقعات کے تناظر میں جو ہیں الزامات کی بڑی بھرمار ہیں. ان کے ساتھ مشاورت کے بعد میں نے پاکستان بھر میں جو جلسے کیے, ہر جلسے میں پاک فوج زندہ باد اور شہدائے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے, تاکہ اس امپریشن کو ہم ڈسپیل کر سکیں کہ افواج کے ساتھ ہماری کوئی عداوت ہے. اچھا, ہوا یہ ہے کہ یہ جلسوں میں نعرے کچھ لوگوں کو اتنے ناپسندیدہ ہو گئے
کہ انہوں نے جناب علی ان نعروں کو کی بنیاد پہ میری کردار کشی شروع کر دی. بات یہ ہے میرے سیاسی آئیڈیاز ہیں, میرے کازز ہیں قانون کی حکمرانی کے لیے, لیکن میں اپنے فوج کے ان شہداء اور پھر اپنے فوج کے ان جوانوں کا جو میرے علاقے میں بھی لڑ رہے ہیں وہ میں برا بھلا تو نہیں کہہ سکتا ہوں, میرا ضمیر تو یہ گوارا نہیں کرتا ہے. اور آپ یقین کریں آج بھی یہ جو ابھی میں بول رہا ہوں اس کا بھی ریئیکشن آئے گا, لیکن لاکھ ریئیکشن آئے, بات بڑی صاف ہے. اگر گالیوں کی سیاست کو کوئی سیاست کہتا ہے تو ایسی سیاست کا انجام جو ہے کبھی اچھا نہیں ہے. دوسری بات یہ جو جتنی مشکلات بڑھ رہی ہے نا, آپ یقین کریں بہت ساری سیاسی فتویات ہم نے سوشل میڈیا کے محاذ پہ, وہ جو ہماری فتویات تھی وہ ہم یہاں پہ ہار گئے ہیں. ہم نے 3-4 دفعہ ہماری سیٹلمنٹ ہوتے ہوتے رہ گئی, سوشل میڈیا نے جو ہے اس کا کچومر نکال دیا. جب بھی ہم نے یہ کہا ہے, اب یہ جو انڈیا کے ساتھ انٹرویوز ہوئے, دیکھیں یہ ذمہ داری ہے پارٹی کی, پارٹی کے ترجمانوں کی. بہنوں کے کہاں سے فریضہ نکل آیا کہ آپ ایک دشمن ملک میں انٹرویوز دیں؟ لازماً ان کے نتائج آتے ہیں, ان کے ریئیکشنز ہوتے ہیں, ان کے ریپرکشنز ہوتے ہیں. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی شاید تھوڑا بہت وقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ ریئلائز کر لیں کہ جو جس سیاسی دائرے پہ ہم جا رہے ہیں اس سے پارٹی جو ہیں اس کی متحمل نہیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ آپ کے پاس قانوناً سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے 26ویں 27ویں آئینی ترامیم کے بعد کہ آپ کے پاس آپشن بڑے محدود ہو گئے ہیں. لہذا یا تو آپ نے سیٹلمنٹ کرنی ہے باوقار طریقے سے, جس کے لیے ابھی بھی شاید گنجائش ہیں, اور جو مفاہمت پسند تھے بیرسٹر گور صاحب, علی امین خان یا جتنے اور لوگ ہیں جن کو آپ نے دھتکارا ہے, وہی لوگ جو ہیں آپ کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. آج بھی You're so confident about it. میں اس لیے کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ 2 افراد ایسے ہیں جو ماضی میں 2-3 ہمارے مذاکرات ہوئے, کئی مواقع پہ میں وٹنس تھا. مجھے یہ علم ہے کہ ان لوگوں کی رسپیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ یہ آج بھی آپ بیرسٹر گور کی زبان سنیں کبھی فوج کو برا بھلا نہیں کہے گا, علی امین خان نہیں کہے گا, بلکہ ان بیانیوں کو کنڈیم کرے گا جو گالم گلوچ پہ منتج ہوتی ہے. اسی لیے انہوں نے اپنے لیے ایک جگہ, ایک وقار بنائی ہے, ایک عزت بنائی ہے. اور بعض اوقات ان کے ذاتی دلچسپیوں کی وجہ سے, جس طرح پرسوں ملاقات ہوئی ہے, یہ بیرسٹر گور کے تو فیل ہوئی ہے, تو لہذا بعض اوقات جو ہیں ان کی ذاتی انڈلجنس کی وجہ سے پارٹی کے لیے فیور بھی لے گئے ہیں. اچھا چلیں, دس از اے نیو ڈائمینشن. آپ ابھی بھی آپٹیمسٹک ہیں, لیکن اینی ویز دس از اے نیو تھنگ کہ آپ ابھی بھی آپٹیمسٹک ہیں اباؤٹ آل دیز تھنگس. اینی ویز ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتا ہوں جی. بریک کے بعد واپس آؤں گا تو تینوں میرے ساتھ موجود ہوں گے, لیکن جاتے جاتے ایک چیز میں ضرور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر کام سارے پنڈی والے کرتے ہیں تو سیاستدان جو ہے ان کو بہت شوق ہوتا ہے کہ سارا کریڈٹ جو ہے اپنے حصے میں لے لیں, اور سارا کریڈٹ اپنے لیے لے لیں, اور سارا کریڈٹ اپنے پاس جب آ جاتا ہے ان کے تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ان کی بیچ میں ان پٹ کئی موقعوں پر ایسا سچ نہیں ہوتی کہ ان کو کریڈٹ مل سکے, لیکن کریڈٹ چاہیے ہوتا ہے سیاستدان کو. ایفرٹس جو ہے شاید پنڈی والے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کریڈٹ کی دوڑ جو ہے کیسے ختم ہو سکتی ہے اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں جی میں. جی بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ کریڈٹ سیاستدانوں کو چاہیے ہوتا ہے, اور کریڈٹ لینے میں بہت جلدی کرتے ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر کوئی اچھا کام ہو گیا ہے تو اس کا کریڈٹ ضرور لے جائیں سیاستدان. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اگر ایفرٹس ان کی نہیں ہوتی سیاستدانوں کی, یا ان کی ان پٹ نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی انہیں کریڈٹ ضرور چاہیے ہوتا ہے. وائی از اٹ سو؟ جنرل صاحب ویری کوئکلی, پھر میں شرمیلا کے پاس جانا چاہوں گا. دیکھیں جی, بات کریڈٹ کی نہیں ہے رانا صاحب. میں تو یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ اپنی پرفارمنس پہ تمام اداروں کو یوز کرے, ملٹری کو یوز کرے, سب کو یوز کرے, لیکن اونرشپ, اس وقت پاکستان کا مسئلہ اونرشپ آف دس وار ہے جی, وچ از ایگزسٹینشنل تھریٹ ٹو پاکستان.
اس وار کی جو کرٹیکلٹی ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. اونرشپ ضرور لیں. اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ دیکھیں ایک اگر گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے سٹنگ گورنمنٹ ہے, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا فیڈرل حکومت ہو, وہ اپنے تمام اداروں میں جب تک جان نہیں ڈالے گی وہ پرفارم نہیں کر سکے گی. یہ کسی کا کریڈٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ پرابلم اسی کریڈٹ کا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اسپیس دینے کے بجائے یا ان کی پرفارمنس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نہیں تو وہ بھی نہیں. تو دس از ویری ڈینجرس. جو پرفارمنگ ادارے ہیں کوئی بھی فار دیٹ میٹر, میں فوج کی بات نہیں کر رہا, باقی بھی ابھی دیکھیں نا پاکستان کے جو ادارے ہیں ڈکے کا شکار ہے, میکسیمم ادارے ڈکے کا شکار ہے. آپ کوئی ریگولیٹ ہی نہیں ہو رہی چیز, آپ کی فنکشننگ ہی ریگولیٹ نہیں ہو رہی. تو آئی تھنک ہر چیز میں میرٹ کے اوپر, پروفیشنلزم کے اوپر ہمیں اس ملک کو سیدھا کرنا ہوگا جی. پھر کریڈٹ لے, آپ گورننس امپروو کریں, اکنامکس سامنے آ جائے گا نا. ہیومن سیکورٹی کے اوپر دیکھیں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے. پاکستان کی گورننس پرفارمنس کے اوپر خود بخود آپ کی پرفارمنس بولے گی. پرابلم یہ ہے کہ ہم پرفارمنس کو کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو ماضی سے نہیں لکھتے. پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ماضی کا اس نے یہ کیا تھا تو ہم نے بھی یہ کرنا ہے. خدارا یہ جو 21ویں صدی کا یوتھ ہے, میں یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہوں رانا صاحب, میں روز بچوں سے ملتا ہوں. دس از ناٹ آرڈنری. یہ نان سینس معذرت کے ساتھ کوئی بھی فار دیٹ میٹر جتنا بھی ہم لوگ کر رہے ہیں, وی آل انکلوڈیڈ, میں کسی کو الگ نہیں کر رہا, دے آر ناٹ ریڈی ٹو بائی دس. یہ وہ تیار نہیں ہے اس کو. یہ ہر بندے نے دیکھ رہا ہے, وہ کمپیریزن کرتا ہے اپنی اسٹیٹ کو باہر کے دوسرے ممالک کے ساتھ, وہ پھر آگے دیکھنا چاہتا ہے. تو کریڈٹ ضرور لیں, اپنی پرفارمنس کو ساتھ لیں, بے شک اداروں کو یوز کریں. اداروں کا نام ہی نہیں آنا چاہیے. باہر بھی ڈسکسنگ دی اداروں کو ہم ڈسکس کیوں کریں. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ آج ہم بیٹھ کے اداروں کا اور کمپیریزن کریں. دو الگ چیزیں. ادارے کو سبسروینٹ رہنے میں پلیٹ از فل. جو فوج ہے جی اس کی پلیٹ از فل. آئی ٹیل یو, بالکل ہمارے بچے, مائی اون سن از ان دی آرمی جی, از اے لیفٹیننٹ, از ڈپلائڈ. ہمیں پتا ہے کہ ہم کس درد سے گزرتے ہیں, ہم نے جنگیں دیکھی ہیں, ہمارے اپنے بچے آگے ڈپلائڈ ہیں, ہم روز شہادتیں اٹھا رہے ہیں. There is no soldier in Pakistan Army جس کی وارڈروب میں یا تو اس کے اپنے خون کے چھینٹے اس کے یونیفارم پہ یا اس کے کسی کلیگ کے یا شہید کے یا اپنے انڈر کمانڈ کسی جوان کے. تو یہ شہیدوں کا خون, یہ قربانی اتنی چھوٹی ہے کہ ہم پاکستان کو بالکل ہی وہ بنانا ریپبلک کی طرف لے جائیں. Nobody can afford this. اور وکٹری کس کی ہوگی؟ نیشن کی ہوگی, یہ فوج کی نہیں ہوگی. ابھی جو آپ کا مارکہ حق ہوا ہے یہ نیشنل وکٹری ہے. آپ کی انفارمیشن ڈومین دیکھ لیں, سب نے نیشنل وکٹریز لی ہیں اور اسی کو کریڈٹ جانا چاہیے. تو وار بلانگس ٹو دا نیشن, نیشن نے پرفارم کرنا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. شرمیلا بی بی, یہاں پہ ادارے جو ہیں, اگر براڈر ایسپیکٹ میں بات کر رہا ہوں, ادارے جو ہیں ان کو اگر مضبوط بنایا جائے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اف somebody is behind the wheels, اور وہ اداروں کو بہتر بنانا چاہتا ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ the politicians who are sitting in the corridors of power, تو اس میں کوئی رکاوٹ ہے پولیٹیشنز کے لیے, کوئی پرابلم ہے ان کے لیے؟ دیکھیں جی, پولیٹیشنز نیڈ ٹو اسرٹ دمسیلوز. پچھلے کئی سالوں میں جو مجھے لگتا ہے کہ جو اسپیس وہ کسی حد تک شرنک ہوتی جا رہی ہے. پارلیمان میں آپ بات, جی why is it so جی؟ دیکھیں ماضی میں تو یہ ہو رہا, سموسے کی پرائز پہ سو موٹو لے لیا, نسلا ٹاور پہ سو موٹو لے لیا. اگر سیاستدان کچھ کرنا بھی چاہتے تھے تو سو موٹو کے حوالے سے ایک خوف ہوتا تھا کہ عدالت جو ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرے گا. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ عدالتیں ایکچولی ایگزیکٹو جو برانچ ہے آف دی گورنمنٹ وہ بھی چلا رہی تھی. کیا بیوروکریٹ, کیا سیاستدان, سب عدالت کے سامنے سرنگو تھے. بھٹو صاحب آئے, انہوں نے ایٹمی طاقت بنانا چاہا, پھانسی چڑھ گئے. بی بی صاحبہ آئیں, ڈیموکریسی کو بحال کرنے کے لیے وہ انہوں نے شہادت نوش کی. سرداری صاحب نے پاکستان میں لے کے گئے, ایک جمہوریت کا تسلسل چلا. مروت صاحب, what do you have to say about this credit thing? کہ سیاستدان کو کریڈٹ چاہیے کہ جناب کریڈٹ سارا ہمیں, اور باقی اگر کوئی کرٹیسزم ہے تو وہ پنڈی والے اس کو فیس کرے. حالانکہ اگر کئی مطلب میجورٹی آف دا ٹائم پنڈی جو ہے ان پٹ دیتا ہے, کوشش کرتا ہے. میں آپ کے اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا, سیاستدان جو ہیں وہ تو سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. اچھا, بڑا لمیٹڈ جو ہیں
نظام کے اندر کردار نبھا رہا ہے، اور جہاں سر اٹھانے کی جرت کرتا ہے کوئی بھی کسی بھی دور میں تو سر پہ کچھ نہ کچھ پڑ ہی جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کریڈٹ دیکھیں، افواج کو دیں گے عسکری کامیابیوں کا کریڈٹ جو ان کا کام ہے، جس طرح یہ مورکہ حق میں کامیابی حاصل کی، قوم نے سیلیبریٹ کیا، فخر کیا اپنی افواج پہ، فیلڈ مارشل کے منصب سے نوازا، اور جو آپ سب پوری قوم کے سامنے ہیں، یہ عسکری کامیابیاں جس کے لیے فوج رکھی جاتی ہے۔ جو کامیابیاں اس مملکت خداداد پاکستان کو درکار ہیں وہ ہیں معاشی میدان میں کامیابی۔ قرضوں پہ ہم جی رہے ہیں، 120 ارب ڈالر سے زیادہ ہمارے قرضے ہو گئے ہیں۔ ہماری خارجہ پالیسی میں ہمارے نیبرز کے ساتھ ہمارے مراسم ٹھیک نہیں ہے۔ اندرون خانہ 24 سال سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اور جناب علی اب ایک کے بعد ایک آپریشن ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی تمت بالخیر نہیں ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے، سیاسی انتشار پھیلا ہوا ہے، آپ کا یوتھ جو ہیں وہ جو بھی پڑھا لکھا تھوڑی بھی اس کو سمجھ آتی ہے باہر چلا جاتا ہے۔ کامیابی ہمیں درکار ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں، نظام عدل کو مضبوط کریں، انسانی بنیادی حقوق کو مضبوط کریں۔ اس سے اقوام پہچانی جاتی ہیں، اس سے معاشروں کی گریڈنگ ہوتی ہے۔ ہم جو ہیں یہاں پہ جہاں تک سیاستدانوں کی بات ہے، سیاستدانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہ ملک جو ہیں اس کی تخلیق ایک سیاستدان کے مرہون منت ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ملک جو ہیں اس کی اگر آپ دیکھیں، آپ اس کا ایٹامک جو پاور آج بنے ہیں آپ، یہ ایک سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی رہین منت ہے۔ یہ ملک جس میں آج جو آپ کا شملہ ایگریمنٹ ہوا وہ بھی ایک سیاستدان کے رہین منت تھا۔ آپ کے ملک میں آج اگر موٹر ویز نظر آ رہی ہیں، اگر آپ کے ملک میں آج ریموٹ ایریاز میں سڑکیں نظر آ رہی ہیں، تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ کریڈٹ ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ البتہ جو ہمارا 1973 کا آئین ہے، پسند تو سب کرتے ہیں، احترام تو کرتے ہیں، عمل جو ہیں وہ شاید کم ہی ہوتا ہے۔ اور سیاست جو ہے ایک ایسا کھیل ہے جس میں کھلاڑی وہی ہے، ریفری بدلتے رہتے ہیں، تو کھلاڑی بدلتے رہتے ہیں، ریفری وہی ہے۔ اچھا، میں صرف اتنا عرض کہوں گا کہ جو جتنی کریڈٹ کا حقدار ہیں اتنی ہی کریڈٹ ان کو دی جانی چاہیے، کیونکہ بحیثیت قوم اگر میں آپ کو آپ کی کریڈٹ سے زیادہ آپ کو کریڈٹ دوں گا تو میرا خیال یہ ہے کہ انسان خود سر بھی ہو جاتا ہے، متکبر بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم توازن رکھیں، بیلنس رکھیں، اور اچھے کام پہ داد دیں، اور اگر کوئی برا کام ہوتا ہے تو اس پہ تنقید بھی کریں۔ آر یو ڈن؟ یس۔ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا بیفور آئی گو ٹو دا بریک۔ جی، ایک چیز تو یہ ہے کہ صرف اور صرف جو ہے افواج پاکستان جو ہے سیکیورٹی، یس، پرائمری آبجیکٹیو یہی ہے، سیکیورٹی مینٹین رکھنا، سیکیورٹی رکھنا ملک کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ ساری چیزیں جو ہے نا انٹر لنکڈ ہیں۔ ان کو اگر سیاستدان جو ہے، میجورٹی سیاستدان کی بات کر رہا ہوں میں، سب کی بات نہیں کر رہا، بیچ میں بڑے اچھے اچھے سیاستدان بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اگر میجورٹی سیاستدان جو ہے اپنی نہیں کام کر سکتے یا نہیں انپٹ دے سکتے یا نہیں اس پہ عمل درآمد کر سکتے، تو اس کا مدعا جو ہے وہ پنڈی پہ مت ڈالیں، فوج پہ مت ڈالیں، نہیں ڈالیں، ٹھیک ہے، بالکل۔ سو یہ ڈالنا غلط ہے، اس میں دیٹ از ایبسلیوٹلی رانگ۔ اور اس میں آپ تھوڑا سا یہ کر لیں، اگر بہتری یہ ہوتی ہے کہ نہ آئی ایس آئی کے دفتروں کے باہر جائیں سیاستدان، نہ ایم آئی کے دفتروں میں جائیں، نہ پنڈی جائیں جی ایچ کیو میں، اور وہاں پہ جا کے جو منت سماجت کرتے ہیں سیاستدان، کچھ سیاستدان وہ جا کے کہتے ہیں جی ہمیں فلاں عہدہ دے دیں، فلاں جگہ دے دیں، فلاں جگہ، تو وہ بھی کرنا اگر بند کر دیں، جیسے ابھی شرمیلا کہہ رہی تھی نا کہ سیاستدان اسرٹ نہیں کرتے، تو اسرٹ
کرنا ہے تو پھر راستہ وہ ہوتا ہے جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں, پنڈی سے باہر نکلتے ہیں, GHQ سے باہر نکلتے ہیں تو سلطان رائی بن جاتے ہیں. پھر اسی طرح جناب اگر ISI کے دفتر کے باہر سے, MI کے دفتر کے باہر سے باہر آتے ہیں, اندر ان کی حالات کچھ اور ہوتے ہیں دفتر کے اندر, باہر آتے ہیں اور جمہوریت میں تباہی انہی سیاستدانوں نے باہر آ کے وہ اس طرح بنے ہوتے ہیں جیسے ان سے بڑا یہاں پہ توپچی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو ریالٹی تو یہی ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, واپس آتا ہوں. شرمیلا بی بی, آئی ہیو اے کویسچن. آر وی ہیڈنگ ٹورڈز اے ون پارٹی سسٹم, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ لوگ یعنی کہ ایز اے پولیٹیشین ہاؤ وڈ یو ٹیک اٹ؟ نہیں رانا صاحب, مجھے نہیں لگتا کہ ہم ون پارٹی سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان میں بڑی پولرائزیشن ہے, ایک بڑی میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں میں پولیٹیکل اویئرنیس ہے. پیپل میک چوائسز اوور ہیئر. آپ کے پاس ہے یو ہیو ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹی, چھوٹی بڑی irrespective. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں اینی وے ان فیوچر کوئی ایک جماعت پوری میجورٹی نہیں لے پائے گی, اور ان اے وے دیٹ از گڈ, کیونکہ ایبسلوٹ میجورٹی جب ہوتی ہے تو پھر ایبسلوٹ پاور ہوتا ہے, پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی ہے. جب آپ ایک کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں یا اتحادی بنا کے چلتے ہیں تو آئی تھنک گریٹر وزڈم پریویلز, اور آپ بہتر طریقے سے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں, سب کی آرا آتی ہے. اس وقت تو دیکھیں نا, اگر آپ یہ سسٹم دیکھیں اور آج کے موجودہ حالات میں تو مختلف صوبوں میں الگ الگ جماعتوں کی حکومتیں ہیں, ان کی اپنی آرا ہے. اور اگین پولرائزیشن کا ایک جو فائدہ ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی ایبسلوٹ میجورٹی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایک جماعت اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر پاتی ہے, آپ کو سننی پڑتی ہے, گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے, وچ از گڈ فار ڈیموکریسی. یہ تو انفارچونیٹ تھا کہ PTI کے پاس اچھی بڑی جماعت تھی, لیکن انہوں نے ایک شیڈو گورنمنٹ کا کردار نہیں ادا کیا اپوزیشن میں ہونے کے باوجود. دے کوڈ ہیو پلیڈ اے ویری کنسٹرکٹیو پازیٹیو رول, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کری. ورنہ تو آئی تھنک کہ کبھی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم ہی نہیں ملا نا ان کی طرف سے, نہ ان کی پالیسیز کے حوالے سے, نہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے. تو یہ تو ایک پیپلز پارٹی ہی وہ کردار ادا کرتی رہی کہ اتحادی بھی ہے اور ساتھ ساتھ جناب وہ اپوزیشن کا بھی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ سب کا جی, آپ لوگ تشریف لائے. I'll have to wind up over hang out of time. جاتے جاتے صرف ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہوں گا جناب کہ کرٹیسزم جو ہے, اگر ہیلدی کرٹیسزم ہو یا جس سے اصلاح ہو سکے, اس کرٹیسزم کو کرنا کوئی برائی نہیں ہے. بٹ فیشن کے طور پہ اگر آپ کرٹیسزم کریں گے پنڈی والوں پہ یا افواج پاکستان پہ, تو وہ آپ جو دشمن ممالک ہیں یا ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو آپ سرو کر رہے ہوں گے. سو بہتر یہ ہے کہ آپ جناب فیشن اس فیشن سے ذرا تھوڑا سا پرہیز کریں, کیونکہ یہ اٹس ہائی ٹائم دیٹ دس تھنگ شوڈ بی سارٹیڈ آؤٹ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ